توانائی بچاؤ مہم حکومت کے عملی اقدامات، بازار رات 8:30 بجے بند کرنے کا فیصلہ، چاروں صوبوں نے تجویز سے اصولی اتفاق کر لیا۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ نے تجارتی کاروباری تنظیموں سے مشاورت مکمل کرنے کے لیے 2 روز کی مہلت مانگ لی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس، صوبوں کی جانب سے وفاق اقدامات کی تائید، بھرپور تعاون کی یقین دہانی، اعلامیہ جاری۔ موجودہ ملکی صورتحال، ماضی کی غیر دانشمندانہ پالیسیز کا نتیجہ، اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے معاشی استحکام کو خطرے سے دوچار کر دیا۔ حالات کا مکمل ادراک ہے، عوام کا روزگار اور معیار زندگی میں بہتری حکومت کی اولین ترجیح۔ معاشرتی اشاریوں میں بہتری اور افرادی قوت پر سرمایہ کاری طویل مدتی ویژن کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم کا قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ خیبر پختونخوا کے عوام سے کیا گیا ایک اور وعدہ پورا، شہباز پیٹ سے سستے آٹے کی فراہمی کا آغاز، 100 موبائل سٹورز نے کام شروع کر دیا۔ 10 کلو گرام کا تھیلا 400 روپے میں دستیاب۔ پشاور زون اور ایبٹ آباد میں 50,000 سے زائد تھیلے فروخت، دائرہ پورے صوبے میں پھیلایا جائے گا، مریم اورنگزیب کا اعلان۔ خیبر پختونخوا کے عوام کو سستے آٹے کی فراہمی کا سنگ میل عبور، وزیر اعظم شہباز شریف نے چند دنوں میں وعدہ پورا کر دیا، مریم نواز کا خراج تحسین۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم کی چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ آمد، قافلے کی رہنما کی خیریت دریافت کی، ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، شہباز شریف کی برطانوی ہائی کمیشن بھی آمد، ملکہ برطانیہ کی تاج پوشی کے 75 سال مکمل ہونے کے حوالے سے تقریب میں شرکت۔ مسلم لیگ کاف میں سیاسی اختلافات کھل کر سامنے آ گئے، چودھری برادران کا راہیں جدا کرنے کا فیصلہ، چودھری شجاعت اور صالح حسین نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، پرویز الہی، مونس الہی اور حسین الہی پی ٹی آئی کے اتحادی رہیں گے۔ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کا تحفظ پاک فوج کے لیے مقدس فریضہ، ملکی دفاع سے متعلق فرض کی ادائیگی کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں، آرمی چیف کا فارمیشن کمانڈرز کانفرنس سے خطاب، سپہ سالار کا جیو اسٹریٹجک ماحول کے لیے آپریشنل تیاریوں میں اعلیٰ معیار برقرار رکھنے پر زور، آپریشن رد الفساد کی پیش رفت پر اظہار اطمینان، کامیابیوں کی تعریف، شرکا کو پیشہ ورانہ امور، قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور جوابی اقدامات پر بریفنگ۔ اسٹیبلشمنٹ نے کبھی عمران خان کو چھوڑ کر شہباز شریف کی حکومت میں شامل ہونے کا نہیں کہا، شوکت طری نے خود سے منسوب تمام باتیں من گھڑت قرار دے دی، سوشل میڈیا پر بعض افراد کی جانب سے پروپیگنڈا بے بنیاد، ذاتی مفادات کے لیے ادارے اور اس کی قیادت کے خلاف صریحاً جھوٹ بولنا قابل مذمت ہے، ادارہ ملوث افراد کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتا ہے، ISPR۔ قومی اقتصادی سروے آج پیش کیا جائے گا، معاشی ترقی کی شرح 4.8%، ہدف کے مقابلے میں 6%، مہنگائی میں 13% اضافہ، فی کس آمدن 2,46,414 روپے، زراعت، انڈسٹری اور سروسز سیکٹر کے اہداف حاصل کر لیے گئے، خدوخال دنیا نیوز پر۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں وفاقی اخراجات کا تخمینہ 9,000 ارب روپے سے زیادہ، FBR کا 7,255 ارب روپے ٹیکسز جمع کرانے کا ہدف، دفاعی بجٹ کے لیے 1,586 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز، بجٹ خسارہ 4,282 ارب روپے تک محدود رکھنے کا تخمینہ، دستاویزات دنیا نیوز پر۔ مہنگائی کے بارے عوام کے لیے اچھی خبر، یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈائزڈ گھی 55 روپے فی کلو سستا، قیمت 355 روپے سے کم ہو کر 300 روپے ہو گئی، آج سے دستیاب ہوگا۔
عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کی کوششیں، پنجاب میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کی آن لائن مانیٹرنگ ہوگی، وزیر اعلیٰ نے پرائس ڈیش بورڈ کا افتتاح کر دیا، تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز بھی منسلک، اچھی کارکردگی پر حوصلہ افزائی کی جائے گی، پرفارمنس تسلی بخش نہ ہوئی تو جواب طلبی کی جائے گی، کمروں میں بیٹھ کر زمینی حقائق کا اندازہ ناممکن، چاہے مہنگائی کے ذمہ داروں کی چیخیں نکلیں کوئی پرواہ نہیں، حمزہ شہباز کا اعلان۔ ملک کا بیڑا غرق کرنے والے ہمیں تانے دے رہے ہیں، مہنگائی سے عام آدمی کا جینا دوبھر، 10 روز میں پیٹرول 60 روپے، گیس 45% مہنگی کر دی گئی، پی ٹی آئی حکومت نے روس سے سستا تیل لینے کے لیے مذاکرات کر لیے تھے، یا امریکہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کریں گے، عمران خان کی تنقید، ہم سیاست نہیں آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، عدالتی فیصلہ آنے پر احتجاج کی تاریخ دوں گا، نیشنل کونسل اجلاس سے خطاب۔ عمران خان اگلی مدت کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب، شاہ محمود قریشی وائس چیئرمین، اسد عمر سیکرٹری جنرل بن گئے، عمر سرفراز چیمہ اور نیک محمد دستبرپا۔ دعا زہرا کو اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کی اجازت، سندھ ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، والدین کو سرٹیفکیٹ پیش کرنے سے روک دیا گیا، آپ نے جو پیش کرنا ہے لاہور ہائی کورٹ میں پیش کریں، عدالت کے ریمارکس، 3 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری۔ شدید گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ، شارٹ فال 5307 میگا واٹ، شہری علاقوں میں 10 سے 12، دیہات میں 14 گھنٹے بجلی بند، معمولات زندگی مفلوج، کئی علاقوں میں پانی کی بھی قلت، شہریوں کا پارا ہائی۔ تو ایک کمی پچھلے ہم نے 4 سال میں دیکھی تھی، وہ یہ کہ ایک بھی نیا میگا واٹ سسٹم میں ایڈ نہیں کیا گیا، تو ہمیں ایک بار پھر جو ہے وہ ایک ایمرجنسی میں یہ سارے اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں، اگلے 2-3 ہفتے ہیں ان میں میکسیمم جنریشن، جولائی کے آغاز میں ہماری لوڈ شیڈنگ جو ہے اس میں ایک بہت نمایاں کمی ہوگی۔ لائف لائن کنزیومر ہے پرٹیکولرلی 200 یونٹ سے کم کا، اس کو ہمیں محفوظ رکھنا ہے، یہ جو نئی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ 3.5 برس میں 1 میگا واٹ بجلی بھی سسٹم میں شامل نہیں ہوئی، پاور سیکٹر کے معاملات بہت پیچیدہ، 2 سے 3 ہفتے میں پیداوار میں خاطر خواہ اضافے کی کوشش کر رہے ہیں، جولائی کے آغاز میں لوڈ شیڈنگ میں نمایاں کمی متوقع ہے، وزیر توانائی کی نیوز کانفرنس، اب ملک میں امپورٹڈ فیول پر چلنے والا کوئی پلانٹ نہیں لگے گا، خرم دستگیر کا اعلان۔ محکمہ خوراک پنجاب نے گھٹنے ٹیک دیے، فلاور ملز ایسوسی ایشن کی مطالبات تسلیم، ہڑتال ختم، ضلع انتظامیہ اور فوڈ سٹاف نے ایس او پیز کے تحت ملوں کی چیکنگ کرے گی، لائحہ عمل مشاورت سے طے کیا جائے گا۔ ایم کیو ایم نے سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈول چیلنج کر دیا، لوکل باڈیز الیکشن کا اعلان غیر قانونی طور پر کیا گیا، گورنر نوید جمیل اور جاوید حنیف کا درخواست میں موقف، سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ ملتان میں 14 برس بعد انٹرنیشنل کرکٹ کا میلہ، پاک ویسٹ انڈیز ون ڈے سیریز کا پہلا مارکا، مہمان ٹیم کی جانب سے 306 رنز کا ہدف، گرین شرٹس نے 3 وکٹ پر 253 رنز بنا لیے، بابر اعظم کی شاندار سنچری، تیز ترین 1000 رنز بنانے والے پہلے پاک کپتان بن گئے۔